پی ٹی آئی کے لیے بڑا دن۔ لاہور کی کہنا مویشی منڈی میں آج تحریک انصاف کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ جلسے کی تیاریاں جاری ہیں، پنڈال میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں، ڈی جے، ساؤنڈ سسٹم اور جنریٹر بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ تاہم سٹیج کے لیے لایا جانے والا کنٹینر رنگ روڈ کے انڈر پاس میں سے نہ گزرنے کے باعث اب تک نہیں پہنچ سکا۔ کنٹینرز آنے کے لیے کرین استعمال کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور قصور روڈ اور رنگ روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ لاہور کی کانا مویشی منڈی میں آج تحریک انصاف کا جلسہ، مرد خواتین کارکن پنڈال میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود جلسہ گاہ میں انتظامات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ پنڈال میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں، ڈی جے، ساؤنڈ سسٹم اور جنریٹر بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ تاہم سٹیج کے لیے لایا جانے والا کنٹینر رنگ روڈ کے انڈر پاس سے نہ گزرنے کے باعث تاحال پنڈال میں نہیں پہنچ سکا۔ کنٹینر کو پنڈال میں لانے کے لیے کرین استعمال کی جا رہی ہے۔ پنڈال میں کھانے پینے، پارٹی پرچموں اور ٹوپیوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب فیروز پور روڈ پر کانا مویشی منڈی جانے والے تمام راستے کھلے ہیں۔ فیروز پور روڈ سے کانا کی طرف سڑک کے دونوں اطراف کنٹینر کھڑے ہیں۔ تاہم لاہور قصور روڈ اور رنگ روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ کیمرامین محمد ریحان اور صفدر علی کے ساتھ ام فروہ، جیو نیوز، لاہور۔ اور لاہور کی کہنا مویشی منڈی میں آج تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے لاہور اور سوابی اور اٹک ویلیج موٹر وے سے اپنے نمائندگان سے۔ سوابی لیے چلیں گے اپنے ناظرین کو، جہاں ابو بکر صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوابی میں آج مرکزی اجتماع ہوگا، جب سب پہنچیں گے اور اس کے بعد داخل ہوں گے اٹک اور پھر لاہور کا رخ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر بتائیے گا کیا اس وقت صورتحال ہے سوابی میں؟ مرکزی قافلہ ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ یہاں پر کرسیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، پنڈال سج چکا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ یہاں پر پہنچ کر کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ تقریباً 1000 کے قریب کرسیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یہاں پر بھی پانی اور دیگر جو سٹالز ہیں تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتاتے چلے کہ جو ریسکیو 1122 کی وہیکلز ہے تو گزشتہ رات سے ہی یہاں پہنچا دی گئی ہے۔ فائر وہیکل ہے اس میں اور کرینز ہے اس میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ اگر راستے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹیں ہیں تو اس بھاری مشینری کے ذریعے رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ ٹائم جو ہے یہاں پر دیا گیا تھا 11 بجے کا کہ 11 بجے یہاں پر تمام تر جو قافلے ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں سے روانہ ہوں گے، لیکن اس وقت تک جو ہے کارکنوں بڑی کم تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تقریباً 3-4 حلقوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 بجے یا 1 یا 2 بجے سے جو ہے یہاں پر کارکن۔ ٹھیک ہے ابو بکر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اٹک ویلیج کے پاس موٹر وے پر موجود ہیں ہمارے نمائندے حیدر شیرازی۔ حیدر، کہیے گا اٹک ویلیج کے پاس موٹر وے پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کیا روٹ ہوگا اور اس حوالے سے روٹ پلان کیا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ روات سے براستہ جی ٹی روڈ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کیجیے یہاں پشاور سے آنے والے روٹ کی اور خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں سے آنے والے قافلوں کی، تو یہاں موٹر وے پر جو ہزارہ یا ایبٹ آباد سے آنے والا راستہ ہے وہاں پر کنٹینر کھڑے ہیں، لیکن سنگل روڈ جو ہے موٹر وے پہ سنگل جو لائن ہے وہ کھلی ہے۔ اس دوران ہم نے یہ اسٹریٹجی دیکھی ہے، وہاں پر یہ حسن عبدال کے قریب اسلام آباد پولیس آگے ہے، اسلام آباد کی حدود میں پنجاب پولیس بھی ہمیں یہاں نظر آئی ہے موٹر وے پر، جہاں سے پنجاب کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کنٹینر جو بڑے ہیں یا بڑی گاڑیاں ہیں انہیں سڑک کے اس شاہراہ کے کنارے یا موٹر وے پر روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جس وقت یہاں قافلے کی صورت میں پہنچے تو وہاں پر بڑی تعداد میں تقریباً ہم نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم مزید آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ حیدر شیرازی ہمیں اٹک ویلیج سے اپڈیٹ کر رہے تھے، سوابی سے ابو بکر صدیق ہمارے ساتھ تھے، جبکہ لاہور فیروز پور کہانا روڈ سے ہمیں بتا رہی تھیں ام فروہ۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر،
اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گند ہی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس، جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی آپ نے یہاں حاضری لگانی ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں، جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے، کچھ بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں، بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں، جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں، 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک صوبہ ہے نا، جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ دوسرے وہ کرینیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے۔ تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فیسیلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی، پھر سے، چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں، کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ آج گنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے، اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے، میں بڑا بیمار ہوں۔ تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، آئیں، ضرور آئیں، شوق سے آئیں، اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے، کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے، آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں۔ گالی، بدتمیزی، وہ تو چلیں آپ کا ہے ہی ہے حصہ، وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے، اور وہ ریٹن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے، اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر، تو چلیں ریٹن معافی نہ بھجوائیں، جلسے کے اندر ہی وہ معافی مانگ لیں گے، وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے۔ تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی، وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں، یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔
یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں. آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں قاسم اور سلمان وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہوں, یہاں پر کوئی گولی چلے, یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں, تو وہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے. سو اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا, اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں, جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکورٹی ہے, وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے, آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج, ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں. یہ ورکرز جو ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, ایک جو ہے وہ بابا جی 2022 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی وہ 22 سے کھڑے ہیں 24 تک. 22 میں بھی وہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے, آج 24 میں بھی اسی اولیو میں وہیں کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ ہم نے وہ میں نے کہا کہ یا بابا بدل لیں یا اس بیچارے کو کوئی بٹھائی دیں. وہ ایک ہی پوسچر میں 2-2.5 سال سے کھڑے ہیں بابا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری ملزمان ہیں 9 مئی کے جو مطلوب ہیں, وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے. اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے, اس میں فیس ریکگنیشنز جو ہیں اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں, جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے, ان کے خمیر میں نہیں ہے, یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے. سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے. اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا, ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں. لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سو اپنی لمٹس میں رہیے, اپنے بندے خود لے کے آئیں. پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر. اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے. سو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے باری اجازت دی, آپ نے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے اپنی پی ٹی آئی کو اجازت دی اور آپ لاہور میں بھی دے رہے ہیں, تو دونوں جگہ ہے وہ مویشی منڈی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں, کیا آپ انہیں انسانی سمجھتی؟ کمنٹ سر ریزروڈ. میڈم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ نے تیسری شک شامل کی ہے کہ وہ معافی مانگے. جی آپ فرما رہی ہیں کہ وہ معافی مانگے, اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو تو نہیں, میں نے آپشن دیا ہے. نہیں, انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا. اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو این او سی کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوگی. تو پھر کیا جلسہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہے, وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے.
آپ نے خود بھی راستہ کوئی بند نہیں ہے جی. اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے دیکھیے بغیر راستہ بند ہوئے بغیر کچھ کیے وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا, میں نہیں آ پاؤں گا, سارے راستے کھلے ہیں. کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے. اور یہ گنڈا پور صاحب نے جیسے میں نے کہا انہوں نے تو کل رات کو آپ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچ نہ پاؤں, تو اب نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی. معافی مانگتے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ این او سی کی شرط کی خلاف ذرا جلسہ ہو لینے دیں, جلسہ ہو لینے دیں. ایک منٹ وہ دیکھیے میں وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے. میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے, تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سر عام معافی مانگ لیں. میڈم یہ رہنمائی فرما دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ پر بھی قافلوں کو نہیں روکا جائے گا. تمام میڈیا چینلز پر وہ جو فوٹیج ہے وہ نشر کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں. پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیے صاحب یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں. پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی. لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 15 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں اور ایون انتظامیہ موجود نہیں ہے سٹیج لگانے کے لیے. اور وہاں پر میں نے ایک وہ کلپ دیکھا, اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی فیک کیا ہے. وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور سائڈ پہ سے کچھ جانور بھی گزر رہے تھے, اب پتہ نہیں وہ فیک ہے یا کیا ہے. جانب سے ہدایات ہیں کہ فری ہینڈ دیا جائے گا, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دی جائے گی اور ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلسہ گاہ میں آ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیف سٹی کے کیمریز بھی نوٹ کریں گے اور 9 مئی کے جو اشتہار یہ نہیں کرنا چاہیے, غلط کام ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہے کارکنان جو فعال کارکنان ہیں تحریک انصاف کے وہ تو زیادہ تر اسی کے اشتہاری ہیں. نہیں تو بھائی اب اس میں میرا تو کوئی قصور جی کرا لیں ان سے ایڈ. ہاں جی کر لیں ایڈ. اسی میں 9 مئی کے واقعے سے اتنا ابھی تک آپ کی پولیس کی نااہلی ہے جو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکتی. اچھا میری پولیس کی نااہلی ہے لیکن یہ بھی پولیس کی نااہلی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کی سٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے, یہ پولیس کی نااہلی ہے. وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے ریمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے تو یہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے یہ سوال نہیں بنتا. جو آپ کی بات سنیں, یہ کوئی اشتہاری جو ہے وہ اگر جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہا ہے تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ اٹینڈ کرنے دیا جائے تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ, ہمیں کیا پتا اشتہاری کے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور وہ جو 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آج کے جلسے کے وہ بھی خود خراب کرنے کی کوشش کریں. سیف سٹی کا مطلب یہ ہے, اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ نظر رکھی جائے اور وہ ہم رکھیں گے. یہ بتائیے کہ آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بتا چکی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اٹک کا جو پل ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. میری نہیں سنی کسی نے. یہی جو وفاقی وزرا وہ کہتے ہیں. یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی ہے اور گڈ ول جیسچر کے طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہے ہیں, کوئی امکان ہے مریم نواز کے ساتھ ملاقات کریں؟ کوئی حالات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہیں وہ اس قابل نہیں ہے. میری نہیں سنی کسی نے. ہماری رائے تھی, میری آج بھی شاید رائے یہ ہو کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ دہشت گردوں کا فتنہ پسندوں کا ایک گروہ ہے اور وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آ سکتے. اس کا نمونہ وہ رات کو ہمیں 3 واقعات میں دکھا بھی چکے ہیں. لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے. انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کی. ہم ان کو لاہور میں آنے دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے. میڈم ابھی میں ماڈل ٹاؤن اور فیروز پور روڈ, انارکلی, شملہ پہاڑی
यहाँ करीबी है, रेलवे स्टेशन, ये सारा घूम कर इधर आया हूँ। तो निज़ाम ज़िंदगी अभी तक बड़े पुरअमन तरीके से चल रहा है। अगर शाम तक कोई हालात खराब होते हैं तो फिर ताजरों को और आवाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या हम बैठे हैं सबको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी है। बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जलसे जुलूस शहर से बाहर होने चाहिए। अच्छा फैसला है आपका, लेकिन कल को अगर आप अपोजिशन में आते हैं और आपको भी इसी तरह की ऑप्शन देती हैं तो आप क्या मीनारे पाकिस्तान जलसे भी स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे? देखिए कल किसने देखा है ये तो मतलब किसी को पता नहीं है, और शेख चिली में हूँ नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ। जो जिसकी जगह होती है ना उसको वही मिलती है। सो कोई भी सियासी जमात जो है ना वो ना ये ज़बान इस्तेमाल करती है, ना ये हरकतें करती है, ना उसके माथे के ऊपर 9 मई लिखा होता है। ये वक्री कोई मखलूक है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना। मेरा सवाल ये है, इस जलसे से क्या होगा? ये शाम को जलसा जो है वो 6 बजे ख़त्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मतलब रावी चैन लिख रहा है ना, वो जैसे हसन यूब साहब कहते हैं। तो ऐसा ही है। और इमरान खान साहब ने अपने जलसों के ज़रिए वो बाहर नहीं आ सकते, ना जो एक साजिश वो तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह जाने उनको क्या गलत फहमी है कि कुछ दिनों बाद पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है कि उनके सारे 190 मिलियन पाउंड भी जो है वो भी उस पर भी NRO मिल जाएगा, उनको जो बाकी उनके केसेस हैं उनके ऊपर भी NRO मिल जाएगा, तोशा खाना भी उनके लिए हलाल हो जाएगा। तो ये जो उनको गलत फहमी है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बस सब ठीक होने वाला है, साड़ी गल हो रही है और NRO मिल जाएगा। ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इस जलसे जुलूस से जो सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी का जो वो डिज़र्व करता है, आज रेस्क्यू 1122 जो यहाँ आ रही हैं सारी, अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो क्या कहेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि आज 1122 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो वसाइल लेकर वो जलसा करने के लिए जो है वो लाहौर गई है। तो ये जुल्म है। और पहले ही वो सूबा जो है वो मकरूज़ है, उस सूबे के लोगों के पास ना सेहत की सहूलतें हैं, ना उनके पास तालीम की सहूलतें हैं, ना उनका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका ये कहना था कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरान जलसा करेगी, 3 बजे शुरू करके 6 बजे तक जलसा मुकम्मल कर लेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाज़रीन को दें। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी ना करने का फैसला किया है। तर्जुमान FBI के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है। इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान FBI बख्तियार मोहम्मद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बख्तियार साहब, FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर की है, आगे ना बढ़ने का फैसला किया है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है कि ये कानूनी ज़रूरत है कि जी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल की जाए। हिस्टोरिकली ये एक फैसिलिटी दी जाती थी कि ओवरऑल एक्सटेंड हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ये डिसीजन हो चुका है और कि जी हमने इस दफ़ा कोई डेट नहीं बढ़ानी है और 30 सितंबर आखिरी तारीख होगी रिटर्न फाइल करने की। अब इसमें एक और इशू ये है कि कुछ ऐसे जो हमारे टैक्स पेयर्स जो मौजूद टैक्स पेयर्स हैं कि उनके कोई मसला होता है जिसकी वजह से वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तो उनके लिए कानून में ही प्रोविजन है कि वो जाके अपने कमिश्नर से अपनी डेट एक्सटेंड कराने। लेकिन वो जो जाएंगे वो तो ज़ाहिर है उनके जो अगर कोई उनके वजूहात होंगे तो उस पर उनको डेट एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल पूरे सारे मुल्क के लिए डेट एक्सटेंड नहीं होगी इस दफ़ा। बख्तियार साहब, कहिएगा इस तरह तो हज़ारों टैक्स फाइलर्स के टैक्स को शुमारे जमा कराने से महरूम रहने का खदशा भी हो सकता है, फिर इस सूरत हाल में क्या होगा? देखिए वो इसलिए तो हम टाइम से पहले बता रहे हैं, अभी 9 दिन है, बल्कि आज को मिलाएं तो 10 दिन है, तो इन 10 दिनों में वो रिटर्न फाइल कर लें। अगर किसी को उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो वो हम अपने उनके जो कंसर्न कमिश्नर हैं उनके पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें। लॉ में उनके पास ये इख्तियार है कि वो उनको डेट एक्सटेंड करा देंगे, लेकिन ओवरऑल नहीं होगी, हर एक के लिए नहीं होगी। बख्तियार साहब, मुल्क में इस वक्त इंटरनेट की सुस्त रवी भी मामूल बन चुकी है, तो ऐसी सूरत में जो लोग सालों से टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके लिए भी डेडलाइन के मुताबिक गोशवारे भरना मुश्किल नजर आ रहा है?
अगर आप सही लीगल बात करें तो ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने होते हैं जिसमें आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। तो वो जुलाई अगस्त भी तो उनके पास था, वो रिटर्न फाइल कर सकते थे। इस महीने के भी उनके पास ये 15-20 दिन थे जिसमें रिटर्न फाइल कर सकते थे। तो बख्तियार साहब, इंटरनेट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि जी रिटर्न उनको फाइल करनी चाहिए, इनकी कानूनी जरूरत है। बिल्कुल सही है बख्तियार साहब, लेकिन आदतें जो बरसों में खराब हुई हैं आपको लगता है एकदम ठीक हो जाएंगी? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमें पता चला कि एफबीआर चाहता है कि 30 सितंबर तक जो गोशवारे जमा ना कराए उस पर जुर्माने लगाकर रिकवरीज की जाएं, पैसे कमाए जाएं। लेकिन एक कैच ये था कि जो तारीख बढ़ने का एक फ़ायदा ये होता था कि जो फाइलर नहीं है और वो फाइलर बनता है, पहली बार टैक्स नेट में आता है, तो वो भी उसने प्रॉपर्टी खरीदनी हो या कोई काम कर रहा था वो टैक्स नेट में आ जाता था और टैक्स नेट बढ़ता था। आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा भी था? नहीं, देखिए वो फायदा तो अपनी जगह, लेकिन कानून भी तो है ना, हमने कानून को फॉलो करना होगा। अब अगर हम ये रीजन अगर हम देखें जी पिछले सालों में नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे तो हमने उसको फॉलो करना है ना कानून को। लेकिन तो जुर्माने बख्तियार साहब उन्हीं लोगों पर होंगे जो एग्जिस्टिंग फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे इशू नहीं है, एग्जिस्टिंग या नहीं, दोनों के लिए एक ही तारीख है, 30 तारीख है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बख्तियार मोहम्मद साहब तर्जुमान एफबीआर हमारे साथ मौजूद थे और वे बता रहे थे 30 सितंबर तक गोशवारे जमा करा दें वरना जुर्माना आयद किया जाएगा। इस बार तारीख नहीं बढ़ रही तो बराए मेहरबानी ये 9 दिन है, इन्हें इस्तेमाल करें।